حارث علی شاہ گیلانی. چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے ساہیوال کا. امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری طیب محمود بلوچ. امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال کی پریس کانفرنس. پاکستان کو مکمل طور پر IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے. 25 کروڑ عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. 25 کروڑ عوام 2% لوگوں کے لیے عیاشی کے لیے اب ٹکٹ دیں گے. عدلیہ ہماری 137 نمبر سے بھی نیچے جا چکا. پولیس اقتدار میں آقاؤں کے حکم پر مخالفین کو کچلنے پر تلے ہوئے ہیں. بجلی کے بلوں میں 48% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جبکہ 54 ارب ڈالر اب تک عوام کی جیبوں سے نکال کر IPP کی تجوریاں بھری گئی ہیں. 201 یونٹ ہونے پر 1 یونٹ 5000 میں پڑ رہا ہے. معاشی طور پر ہم سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ سے بھی نیچے جا چکے ہیں. اشرافیہ کے اللے تللے جاری ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں کا ظلم اب بھی نہیں چلے گا. 90,000 گاڑیوں کا پیٹرول فری. بجلی کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. ملک کے وزیر اعظم دھرنا روکنے کے لیے لالی پاپ دے کر جماعت اسلامی کو دھرنا روکنا چاہ رہے ہیں. پچھلی دفعہ دھرنے کے بھی کیے گئے وعدے بھی IMF کے کر دیا گیا. جماعت اسلامی پر مکتبہ فکر کی آواز بنے گا. پراپرٹی ٹیکس پر جو ظلم کیا گیا ہے وہ صرف عام آدمی کے لیے ہوگا، جبکہ اشرافیہ اور فوج کے ملازم یہ ٹیکس نہیں دیں گے. اب یہ نظام نہیں چلے گا. ہمارا مطالبہ ہے کہ IPP کے معاہدے ختم ہو. IPP بینرز میں بیرون ملک کے کچھ، جبکہ باقی کمپنیاں اقتدار میں موجود جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ہیں. ہم اعلان کر چکے ہیں کہ دھرنا ہوگا. صرف صورت 12 جولائی کو ہوگا. دھرنا شروع کرنے کا وقت طے ہے مگر اختتام کا وقت طے نہیں ہے. اسلام آباد کے دھرنے میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے ہم ہڑتال کی کال بھی دیں گے. ہڑتال اور احتجاج کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ اگر اکٹھے ہو کر آٹا اور بجلی کے ریٹ کم کروا سکتے ہیں تو 25 کروڑ عوام کیوں نہیں کر سکتی. گزشتہ روز پاس ہونے والا قانون جس میں فون ریکارڈنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جماعت اسلامی اس کو رد کرتی ہے. یہ قانون بنیادی طور پر حقوق کے خلاف ہے. جماعت اسلامی کی طے کر چکے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. اخبارات میں کروڑوں روپے کے اشتہارات دے کر بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. فارم 47 پر بننے والی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ ظلم کی حکومت نہیں چلے گی. یہ چوروں ڈاکوؤں کی حکومت ہے، اب نہیں چلے گی. یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے جو صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں. اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے میں جماعت کا ساتھ دیں گے. گزشتہ 6 ماہ میں ڈاکٹر اور انجینئر چھوڑ کر جا چکے ہیں. یہ قوم سے امید چھیننا چاہتے ہیں. اس نظام کے خلاف جماعت اسلامی ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. ان ظالموں کا مقابلہ اب میدان میں ہوگا، بند کمروں میں نہیں. عوام جس طاقت سے جماعت کے ساتھ کھڑی ہوگی اتنی جلدی ظلم کا نظام ختم ہوگا. حالات اور حکومتی رویوں کو دیکھ کر مذاکرات کریں گے. قوم کے حق کی خاطر جائز مطالبات جاننے تک دھرنا ختم نہیں ہوگا. گھریلو یونٹ 10 روپے اور کمرشل 15 روپے ہونا چاہیے. دبئی لیکس پر تحقیقات ہونی چاہیے. بجلی کے بلوں سے سلپ سسٹم ختم کرنا ہوگا. بجلی کے بلوں سے ناجائز ٹیکسوں کا خاتمے تک دھرنا جاری رہے گا. جناب طیب محمود بلوچ صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال رانا زاہد فاروق صاحب، جناب بابا علی اعجاز صاحب اور اس حال میں موجود ساہیوال کی مختلف طبقہ فکر کے قائدین، تاجروں، کسانوں، نوجوانوں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان اور بالخصوص پاکستان کی صحافی برادری، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پہ جیسے بتایا گیا ہے کہ اس نئے تعمیر شدہ حال میں آج ہم سب اکٹھے ہیں، تو میں اس پہ بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں معذرت چاہوں گا کہ میں اپنے وقت سے تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ آپ سب انتظار میں تھے. لاہور میں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک احتجاجی کیمپ میں ہم اکٹھے تھے اور وہاں سے جو ہی فارغ ہوئے تو میں وہاں سے نکلا ہوں. بہرحال آپ نے انتظار کیا ہے، زحمت اٹھائی ہے، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. میرے عزیزوں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اس وقت مکمل طور پہ IMF کے سامنے گروی رکھ دیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں فخری انداز میں یہ بات کہی
کہ ہم نے یہ بجٹ IMF کی ہدایات کے مطابق تیار کیا ہے. اور بجٹ کیا ہے؟ مراعات یافتہ طبقہ، اشرافیہ، جاگیردار، وڈیرے، 2% جو طبقہ ہے ان کی مراعات اور عیاشیوں میں اضافہ